امید کرتا ہوں کہ تمام ممبران خیر وفیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رایہ حق آفیشیل۔ اس میں جو گزشتہ دن ہماری ایک جو ویڈیو آئی تھی، اس کے اندر جس ٹاپک پہ بات ہم کر رہے تھے وہ پوری نہیں ہو سکی کچھ وجوہات کی وجہ سے، تو انشاءاللہ آج اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو ہم پہنچے تھے کہ رشوت کو ہم لوگ سب غلط بولتے ہیں، لینے اور دینے کو، مگر جب اپنا کوئی کام آ جاتا ہے تو ہم وہی رشوت دے کے پھر وہ اپنا کام کرواتے ہیں۔ خود راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، ہم انصاف مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اپنے لیے مانگتے ہیں صرف، کسی دوسرے کے لیے انصاف بھی ہم نہیں مانگتے۔ اگر ہم نے کسی سے انصاف مانگنا ہے تو وہ بھی ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، اپنی کوئی ضروریات کے لیے، اپنا کوئی معاملات ہو اس کے لیے، کیونکہ ہم نے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان پہ ڈالی ہوئی ہے، اپنی کوئی ہم ذمہ داری نہیں لے رہے۔ اب کشمیر کو دیکھ لیں کہ اس میں کچھ لوگوں نے نعرے لگا کے اس کو قید کر دیا، نہروں میں ان کو قید کر دیا ہے اکثر لوگوں نے، لیکن کشمیر نعرہ نہیں ہے، وہ بھی ایک انسان ہے۔ وہاں ماں جو اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے، وہ نوجوان جو پرسکون زندگی چاہتا ہے، وہ بچہ جو خوف کے بغیر سونا چاہتا ہے، یہ صرف خبر نہیں ہے، زندہ انسان ہے، اور انسانیت خاموشی برداشت نہیں کر سکتی۔ آج کا نوجوان سب سے زیادہ متاثر وہ ہے جو پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، مگر بے سمت ہے۔ اسے بتایا گیا کہ خواب دیکھو، لیکن راستہ نہیں دیا گیا، صرف خواب دیکھنے کا حق ہے اس کو، باقی وہ اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ جب نوجوان مایوس ہو جاتا ہے تو معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور معاشرہ کبھی کسی چیز میں تبدیلی نہیں لا سکتا، کبھی کسی کے ساتھ سچ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کمزور معاشرہ، جہاں پہ معاشرہ کے نوجوان مایوس ہو جائیں، جہاں پہ ان کو مایوس کیا جائے، وہ معاشرہ کبھی نہیں سدھر سکتا۔ مسلمان دنیا میں بہت ہیں، دنیا میں مسلمان بہت ہیں، لیکن متحد نہیں ہیں۔ ہم باتیں بہت کرتے ہیں پر ان پہ عمل نہیں کرتے۔ باتیں کرنے سے ہم نے سب کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے، بالخصوص پاکستان اور کشمیر کے لوگوں نے۔ بہرحال اس پہ ہم عمل کم کرتے ہیں، ہم دین کا نام لیتے ہیں لیکن دین کے اصول بھول جاتے ہیں کہ کیا دین کے کیا اصول ہیں، کس طرح زندگی ہم نے گزارنی ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سچ سکھاتا ہے، امانت سکھاتا ہے، لیکن ہم نے ان باتوں کو صرف تقریر کی حد تک محدود کر دیا۔ جیسے مولوی صاحب ہیں، وہ آئیں گے جمعے والے دن کوئی خطبہ کوئی بیان کریں گے، تو جو بندے مسجد میں ہیں وہ ادھر سنیں گے، اس کے بعد ان کوئی عمل نہیں ہے۔ جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں کر کے دکھایا، ہم نے ان کے سنت کے مطابق چلنا چاہیے ہمیں، مگر افسوس ہے کہ ہم لوگ صرف جو تقریریں ہوتی ہیں یا کوئی اسلامی بات ہوتی ہے اس کو کچھ وقت کے لیے سنتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور نہ اس پہ ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج کا مسلمان ایک نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اندر فرقہ بازیاں پیدا ہو گئیں، جن کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے۔ غلطی ہماری یہاں سے ہوئی ہے کہ ہم نے خود کو بدلنا چھوڑ دیا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا بدلنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم تبدیلی چاہتے ہیں مگر خود بدلنا نہیں چاہتے کسی چیز کو بھی۔ ہم حق چاہتے ہیں مگر حق ادا کرنا نہیں چاہتے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم سب ہار جاتے ہیں آگے، جہاں پہ ہماری ساری محنت مایوسی کے رنگ میں شکل میں چینج ہو جاتی ہے، جس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوبارہ اٹھتے ہیں اور وہ یہ نیک رستہ حق ساتھ کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پھر اس رستے پہ نہیں چلتے، کیونکہ سچ اور حق کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اس میں محنت لگتی ہے، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، اس میں بہت تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، اور جو جھوٹ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں اتنی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ جو بندہ جہاں بھی ہے اس نے 2-3 جھوٹ مارے، پوری محفل خوش ہو جاتی ہے،
اور وہ تالیاں بجانے لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ صحیح ہے، باقی جتنے بھی ہیں یہ بیکار ہیں، اب یہ کچھ کرے گا، مگر اس کا نظریہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ پھر اس میں ہم لوگوں کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، پھر ہم لوگ الزام لگاتے ہیں اداروں پہ، اداروں نے یہ کر دیا، حکومت نے یہ کر دیا، فلاں شخص نے یہ کر دیا. تو ہم لوگ اپنے گرمان میں نہیں جاگتے کہ ہمارے اندر کیا قصور ہے. کیا ہم کبھی متحد ہو کے کسی اجتماعی فیصلے کے مطابق چلتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کی غلطیاں دور کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی پریشانیاں دور کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے بغض رکھتے ہیں. اگر کوئی صحیح کام کر رہا ہے تو اس کے منہ پہ اگر ہم نہیں بولیں گے تو پیٹھ کے پیچھے ضرور اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں گے. اس وجہ سے ہمارے چند نوجوان جو تعلیم یافتہ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، وہ بھی کسی ایسے چیز میں، کسی ایسے راستے پہ نہیں چلتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو پہلے اس راستے پہ چلیں تو ان کا کیا انجام ہوا ہے. اب ہم چلیں گے تو ہماری بھی سپورٹ ان لوگوں نے نہیں کرنی. رکھیں کہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا. اگر کوئی ایک انسان بھی کوئی اگر سچ کے راستے پہ چل پڑے نا تو جو سچ کا بجھا ہوا چراغ ہے وہ جل اٹھتا ہے. رائے حق مشکل ضرور ہے، اس میں مختلف قسم کی وجوہات بھی آتی ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہیں، لیکن واحد راستہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. کو سچ کا ساتھ دینے والا کبھی بھی مار نہیں کھاتا. وقتی طور پر اس کو مشکلاتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مگر سچائی کا جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے. اور سچائی کے راستے پر چلنے سے اور چلنے کے لیے ایک مضبوط دل اور دماغ کی ضرورت ہے. اس کے بعد آخر میں یہ ویڈیو کسی کے لیے الزام لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے وقت کا. سچ کے ساتھ کھڑے رہیں، حق سچ کا ساتھ دیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے امیر بندہ ہے یا کوئی بڑا عزت دار بندہ ہے یا کسی پاور میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ کسی کے ساتھ ظلم کرے، آپ بیچ میں کھڑے ہوں اور نہ بولیں. اسی جگہ پہ کوئی مظلوم آدمی کسی دوسرے کے ساتھ کسی سے اپنا حق مانگ رہا ہے یا ان میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ اس مظلوم کو پکڑ لیں، تھانے میں لے جائیں یا کسی طریقے سے جرگداری سے اس پہ سزا ڈالیں. ٹھیک ہے، قانون ایک ہی ہونا چاہیے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں کر کے دکھایا ہے، شریعت کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ موضوع کے ساتھ. آپ کو دیکھتے رہیں، جڑے رہیں رائے حق چینل کے ساتھ. اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے قریبی دوستوں تک پہنچائیں. شکریہ.